بات کرتے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کراچی کی، خاص طور سے گزشتہ روز کے دھماکے کے بعد جو ایک پینک تھا لوگوں میں، عزاداروں میں اور خاص طور سے عام لوگوں میں، اور وہ آج کے حوالے سے خاصے تشویش تھی ان کے ذہنوں میں، وہ تشویش کسی حد تک کم ہوئی ہے۔ اور آج جو جس انداز سے، جس خوبصورتی سے اور جس بہتر انداز سے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے، اس کو دیکھتے ہوئے عزاداروں نے سکون کا سانس لیا ہے۔ تاہم اطلاعات ہمارے نمائندوں نے ہمیں یہ دی ہیں کہ عزاداروں میں کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں تھا، اور ماضی کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں عزادار جلوس میں شریک تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ایک تشویش ضرور تھی، جس تشویش کو متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے ان کی تشویش کو بڑی حد تک ختم کیا ہے، کیونکہ وہ حکومتی جماعتیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اس امن و امان کی صورتحال میں۔ اس میں سنی تحریک بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اس کراچی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالرشید گوڈیل۔ عبدالرشید گوڈیل رکن ہیں قومی اسمبلی کے، اور آپ کا تعلق ہے متحدہ قومی موومنٹ سے۔ قومی اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اس میں 3 کمیٹیز کے آپ رکن ہیں، ممبر فائنانس کمیٹی ہیں، ممبر ٹیکسٹائل کمیٹی ہیں اور ممبر انویسٹمنٹ کمیٹی ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو یہ ان کا تعارف ہے، اور یہ انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں کوئی کردار ادا کیا ہے امن و امان کے حوالے سے اور جو سیکورٹی ارینجمنٹ ہے اس حوالے سے، تو یقیناً عبدالرشید گوڈیل بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ ہم یہ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد شکیل قادری صاحب۔ محمد شکیل قادری صاحب مرکزی رہنما ہیں سنی تحریک کے۔ محمد شکیل قادری یقیناً جیسا کہ میں نے کہا سنی تحریک نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے کراچی میں امن کے قیام کے حوالے سے اور دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی کیا ہے، اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ہم ان سے جانیں گے، لیکن پہلے میں بات کروں گا عبدالرشید گوڈیل سے۔ صاحب فرمائیے کہ کیا ارینجمنٹس متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کیے گئے اور کیسے آپ نے اس کو مینیج کر پائے ان حالات میں؟ گزشتہ کئی سالوں سے اور آج بھی متحدہ قومی موومنٹ کی ایک روایت رہی ہے، اور کہ ہم پیس کمیٹیاں بناتے ہیں، امن کمیٹیاں بناتے ہیں، جو ہمارے کارکنان ہوتے ہیں ہر یونٹ سیکٹر میں، ہر علاقے میں جہاں جہاں جلوس عزاداران کا ہوتا ہے تو یا عید میلاد النبی کا ہوتا ہے، تو ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں بڑا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آج بھی اور پچھلے کئی دنوں سے جب سے محرم شروع ہوا ہے کہ ہمارے سارے کارکنان جو ہے جلوس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ ٹاؤن ناظمین نے بھی کردار ادا کیا ہے، تو جمشید ٹاؤن کی حدود میں نیشنل پارک آتا ہے، نیشنل پارک میں پچھلے سال بھی کیمرے لگائے گئے تھے، ایم اے جنرل روڈ کی تک لے کیمرے لگائے گئے تھے۔ سٹی گورنمنٹ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سے کیمرے سے اس پورے علاقے کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور کور کیا ہوا ہے۔ اور جس طرح آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا، اخباروں میں دیکھا ہوگا اور خود جائزہ بھی لیا ہوگا کہ واقعی رینجرز ہو گئی، پولیس ہو گئی، اس کے ساتھ ہمارے ہر کارکن ساتھ ہوتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع یا کوئی ایسی بدنظمی ہوئی ہو، جبکہ سی سی او پی اور سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے بھی یہاں پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب تک شہر کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ تاہم کل کے واقعے میں جو واقعہ شام کے وقت ہوا تھا، جس پہ سی سی او پی کا کہنا تھا کہ وہ ایک کریکٹر کسی نے پھینکا تھا یا کسی نے وہاں پہ کوئی ریموٹ کنٹرول بم ہے، ابھی تک اس بات کی انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ آیا وہ دھماکہ تھا کس چیز کا، لیکن ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ وہ ایک لوکل پرابلم تھی جس میں کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں سے جلوس نہ نکلے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ محمد اصغر۔ ناظرین، ہمارے نمائندے محمد اصغر ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ سی سی پی او کراچی وسیم احمد اور سٹی ناظم کراچی مصطفیٰ کمال نے دورہ کیا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا، ایک ساتھ انہوں نے دورہ کیا اور وہاں جا کے جائزہ لیا صورتحال کا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب تک سارے شہر میں امن و سکون ہے۔ شکیل قادری صاحب، آپ فرما دیجئے کہ سنی تحریک نے کیا کردار ادا کیا ہے اس عاشورہ محرم میں امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے میٹرو چینل نے
اس حساس مسئلے پر ہمیں یہاں دعوت دی اور اس مسئلے پر ہم سے ہماری رائے لینے کا آپ نے جو سلسلہ کیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سنی تحریک نے امن و امان کے حوالے سے عاشورہ کے موقع پر تو ہم ہر سال اور ہر ایونٹ پہ جو بھی اسلامی ایونٹ آتے ہیں، ہم اپنے کارکنان کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ علاقوں کے اندر سیکورٹی سسٹم کو نافذ کریں، ایسے لوگوں پر نظر رکھیں کہ جو دہشت گردی میں انوالو ہو سکتے ہیں یا جن لوگوں کا ٹچ دہشت گردوں سے ہوتا ہے ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں۔ اور ایسے بے شمار واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے تھانے میں اس کو رپورٹ کیا اور پولیس والوں نے ان کو پکڑا تو پتہ چلا کہ وہ کسی نہ کسی معاملات میں انوالو رہے ہیں۔ تو یہی ایک سلسلہ ہے۔ اور پھر محرم کے اندر جو ہمارا تنظیمی طور پر جب ہم ایونٹ کرتے ہیں تو ہم قرآن خوانی کے اجتماعات کرتے ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں قرآن خوانی کے، تو اس حوالے سے اور ابھی بھی تمام ہمارے کارکنان امن و امان کے حوالے سے روڈوں پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کہ امن و امان کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں دہشت گردوں کو کس حد تک پوائنٹ آؤٹ کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ سیکٹر دہشت گرد ہے، اس کو جو ہے وہ نظر میں رکھا جائے اور اس کی نگرانی کی جائے؟ اصل میں یہ تو بات اس طرح سے کہ اگر ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم جو سمجھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی ایلیمنٹس ملوث ہیں دہشت گردی کے اندر وہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر جب ہم اس پر کھل کر بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر فرقہ واریت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، تو ہم اس میں تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں۔ ادروائز سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کون ملوث ہے، کون لوگ ملوث نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑے لوگوں نے دعوے کیا، ہماری ایجنسی ان کا کام ہے کہ وہ اس کو اجاگر کریں اس میں کون لوگ ملوث ہیں۔ رہی بات نشاندہی کرنے کی، تو روڈ کے اوپر گلیوں کے اندر محلوں کے اندر جس طرح سے نظر آتا ہے کہ یہ آدمی مشکوک ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے کہ علاقے میں آپ نئے آدمی ہو یا کس طرح سے آئے ہو۔ اور جس نے دہشت گردی کرنی ہے، یہ تو ریاض بھائی صاحب جانتے ہیں کہ جب ISI کے ہیڈ کوارٹر میں بم دھماکہ کیا جا سکتا ہے اور حساس مقامات پر دھماکہ کیا جا سکتا ہے، تو روڈ چلتے ہوئے دھماکہ کرنا میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خود کش بمبار کو روکنا نہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملک کے اندر ناممکن سی بات ہے کہ اس کو روکا جا سکے، کیونکہ ہماری جو پولیس ہے وہ جتنی کم سیلری کے اوپر کام کر رہی ہے، ان کے پاس جو ان کی ریکوائرمنٹ، جو انسٹرومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ان کو مہیا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی پولیس ہو یا پاکستان کی پولیس ہے، ان کو آفرین ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ وہ اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود اتنی بہادری کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے بھی ہیں روڈوں پر موجود ہیں اور شہر کراچی کے اندر بہت اچھا انتظام کیا انتظامیہ نے دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا گورنمنٹ یا پولیس کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ہمارے نمائندے جو جلوس میں موجود ہیں، ہم ان کی پوزیشن پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شہباز خان، ناظرین ہمارے نمائندے شہباز خان سعید منزل سے اپنی جو رپورٹنگ ہے وہ ہمیں دے رہے تھے، جو ان کی اطلاعات ہیں جو انہوں نے جمع کی خبریں مختلف حوالوں سے وہ ہمیں بتا رہے تھے، اور جو لباب ہے گفتگو کا وہ یہ، ان کی رپورٹنگ کا جو اصل محور ہے وہ یہ کہ امن و سکون سے جلوس اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ کہیں پیش نہیں آیا۔ رشید گوڈیل صاحب، یہ جو کل کا واقعہ ہے ایک بڑا اہم واقعہ تھا رات کو، کون لوگ اس میں ملوث ہوں گے آپ کے خیال میں؟ وہی لوگ ہیں جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، جو کراچی ضلع کے پشاور تک ان وارداتوں میں ملوث ہیں، نہیں چاہتے کہ ملک میں سکون رہے، ملک میں فرقہ وارانہ فساد کی سازش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ طالبان ہو گئے یا طالبان کے حمایتی ہو گئے یا ان دہشت گردوں کے حمایتی ہو گئے، جو اس فعل کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ری ایکشن ہے ان کا۔ میں کہتا ہوں یار ری ایکشن اگر ادھر کا ہے تو آپ پاکستان عوام کو کیوں مار رہے ہو، پاکستانی پولیس کو کیوں مار رہے ہو، پاکستانی ایجنسیز کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ پاکستان کے دشمن ہی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے دوست تو نہیں ہو سکتے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو مظلوم ڈکلیئر کرتی ہیں کہ جی ری ایکشن ہے۔ میں کہتا ہوں ان سیاسی جماعتوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ ملک پہ نارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیں اور اپنے اپنے محلوں میں جو کوئی نیا بندہ رہنے کے لیے آئے یا نیا کوئی ایسا بندہ لگے جو علاقے میں ایسا لگے کہ مشتبہ لگتا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اطلاع کرے۔
ہم اور آپ کو محلے میں امن کمیٹیاں بنانی پڑیں گی. قائد طریق الطاف حسین بھائی تو سالوں سے کہتے ہیں کہ ملک میں امن کمیٹیاں بناؤ اور ان پہ نظر رکھو, اپنی ذات سے اپنی پارٹی سے بالاتر ہو کے صرف ملک کا سوچو. تو اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے, اور آج بھی صبح کو میں 3 اٹی سے لے کے جمشید روڈ سے رشتہ پاک تک جلوس کے ساتھ رہا ہوں. میرے ساتھ جمشید ٹاؤن کے ناظم تھے اور ہمارے سینکڑوں کارکنان ایم کیو ایم کے جو تھے وہ امن کمیٹی کے ساتھ چل رہے تھے. ہم نے تو ہر دم ہر لمحہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں امن و امان قائم رہے, لیکن کچھ اگر نادیدہ ہاتھ ہے تو اور میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ محلے میں کمیٹیاں بنائیں, اور کوئی ایسی بات نظر آتی ہے فوراً اطلاع کریں لا انفورسمنٹ ایجنسی کو, کیونکہ ہمارے آپ کے شامل ہوئے بغیر ملک میں سکون نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے.